بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ایک عبادت بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ایمان والے بھائی اس عبادت کو رمضان کے مبارک مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں اور وہ عبادت ہے تلاوت کلام پاک۔ جب تلاوت کلام اللہ کی جاتی ہے تو آیت سجدہ بھی تلاوت کی جاتی ہے، کیونکہ کلام مجید کے اندر 14 سجدے ہیں، 14 آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے پڑھنے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگ سجدے کو کس طرح سے ادا کریں گے اور کس کس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو پورا طریقہ، مکمل طریقہ بہت ہی آسان لفظوں میں بتانے والے ہیں۔ آپ ویڈیو کے اندر اخیر تک بنے رہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جب ہم تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں اور آیت سجدہ آ جائے تو اسی وقت اس کے پڑھنے والے پر اور اس کے سننے والے پر دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ، سب سے افضل طریقہ تو یہی ہے کہ جس وقت میں ہم نے آیت سجدہ تلاوت کی ہے تو اسی وقت ہم لوگ کلام پاک بند کریں اور سجدے کو کریں۔ اور سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھے بیٹھے بھی کی جا سکتا ہے اور کھڑے ہو کر کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ کھڑے ہو کر کے اگر ہم سجدہ تلاوت کریں گے تو مستحب، سنت، ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جب جاتے ہیں تو یہ مستحب طریقہ ہے۔ کھڑے ہو کر کے ہم لوگ اگر کرنا چاہیں تو اس طریقے پر کریں، کھڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور اگر بیٹھے بیٹھے کر رہے ہیں تو بیٹھے بیٹھے بھی کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ بیٹھے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ تو یہ اس طرح سے سجدہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 14 کے 14 سجدے ایک ساتھ کیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو 14 کے 14 سجدے بھی ایک ساتھ کیے جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی کلام پاک مکمل ہوا تو فوراً ہم اپنے 14 کے 14 سجدے ادا کر لیں۔ اور طریقہ یہی ہے کہ کھڑے ہو کر کے بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور بیٹھ کر کے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل طریقہ یہی ہے کہ جیسے ہی ہم نے آیت سجدہ تلاوت کی ہے تو فوراً ہم سجدے کو ادا کر لیں۔ جو آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد ہمارے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے تو فوراً افضل طریقہ یہی ہے کہ فوراً اس سجدے کو ادا کر لیا جائے۔ اب اگر 14 کے 14 سجدے کوئی ایک ساتھ کر رہا ہے تو اس کے اندر زیادہ تاخیر نہ کی جائے، جیسے ہی کلام پاک مکمل ہو تو 1-2 دن کے بعد یا اسی دن 14 کے 14 سجدے ادا کر لیے جائیں۔ لیکن اس میں 2 غلطیاں عام طور پر کی جاتی ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے پر دوسری غلطی جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ سجدہ تلاوت کرنے کے بعد وہ سلام بھی پھیرتے ہیں۔ تو یہ 2 طریقے بالکل غلط ہیں۔ ہاتھ اٹھانا بھی نہیں ہے اور نہ ہی سلام پھیرنا ہے۔ بس کھڑا ہونا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کی جو تسبیح ہے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ کہنی ہے۔ اسی طریقے پر افضل طریقہ تو یہی ہے کہ جیسے ہی سجدہ تلاوت آیت سجدہ ہم تلاوت کریں تو فوراً اس سجدے کو ادا کر لیا جائے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔